یہ مسئلہ بس اتنا ہی اس کو سمجھیں گے۔ اور پانچواں ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقدیر کا بھی مالک ہے، ہر خیر کا بھی مالک ہے، ہر شر کا بھی وہی خالق ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ضرورت کے لیے پیدا کیا، نہ کسی مجبوری کے تحت پیدا کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فرشتے بھی حقیقت میں تیری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ کبھی سوچنا، میں نے قرآن شریف کے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ فرشتوں کو کیوں پیدا کیا گیا، اس پر قرآن شریف کی آیتیں سامنے موجود ہیں۔ فرشتے صرف اللہ کی بندگی کے لیے نہیں، اسے کوئی حاجت نہیں اپنی بندگی کی، اس نے انسان کی خدمت کے لیے فرشتوں کو بھی بنایا۔ اچھا چلو یہ بات سمجھ لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان انسان کے ساتھ صبح اور شام 60 سے زائد فرشتے 70 کے قریب تیری حفاظت کے لیے صبح آتے ہیں اور شام تک وہ رہتے ہیں، پھر شام کو وہ چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں، رات والے اور ہیں، دن والے اور ہیں۔ یہ فرشتوں کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، جو ایک بار آ گئے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرشتوں کو تیرا نگہبان محافظ بنا دیا۔ صاحب روح البیان 7ویں پارے کی تفسیر میں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اس جملے کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ اللہ جس کو غلبہ قدرت حاصل ہے اپنے بندوں پر، کہ وہ بندوں کے لیے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، وہ نگہبان محافظ رواں کرتا ہے، بھیجتا رہتا ہے۔ پوچھا کتنے؟ فرمایا 70 صبح آتے ہیں، 70 شام کو آتے ہیں۔ صبح والے عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے چلے جاتے ہیں، شام والے طلوع آفتاب کے بعد چلے جاتے ہیں، اور پھر نہیں آتے۔ ہم پوچھتے ہیں یا اللہ جو آج آئے تھے ان کو ہمارا انس ہو گیا، ہمارے ساتھ ان کی علیک سلیک سلام دعا ملاقات ہو گئی، کل بھی وہی آ جائیں۔ یا حبیب اللہ وہ کل کیوں نہیں آتے؟ کل نئے آنے والے آتے ہیں، چلو رات والے تو پھر آ گئے۔ تو جواب دیا، سنو، اس لیے تو ہم کہتے ہیں پڑھا کرو ان پر درود، بھیجا کرو ان پر سلام، جنہوں نے ہماری اتنی پردہ پوشی کی ہے۔ میرے بھائی سنو، جواب آیا، رحمت عالم نے فرمایا میرا اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ جو فرشتے ایک بار تیرے پاس آئیں، کل وہ آئیں، تو کل والا کرتوت پھر کرے، فرشتے تیرے عیب پر مطلع ہو جائیں۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اللہ کو یہ پسند نہیں، وگرنہ اللہ چاہے تو آج والے کل آ سکتے ہیں، وہ کل جو آج آئے کل نہیں آئے، کل لے آئیں گے۔ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں کہ بندہ میرا ہو، وہ کوئی برا کام کر بیٹھے تو فرشتے اس کے برے عام پر مطلع ہوئے۔ ایک بار ہی بھیجا کہ جو ایک دن نے کیا وہی تو ان کے تعلیم میں علم میں آ گیا، دوبارہ وہ فرشتے نہیں بھیجے جاتے۔ اللہ نے حفاظت کا نظام رکھا۔ پھر فرمایا جب ہم سو جاتے ہیں، ہم جتنے بھی نگہبان اپنے لیے مقرر کریں، چوکیدار کھڑے کر لیں، دروازے 7 کمرے بنا لیں، ہر کمرے کے اندر کمرہ ہو، تالے کنڈیاں لگا لیں، لیکن ہم کسی موذی چیز سے اپنے آپ کو حفاظت میں نہیں کر سکتے۔ ہمارے بند کمرے میں کیڑا بھی آ سکتا ہے، مکوڑا بھی آ سکتا ہے، کوئی زہریلی چیز بھی آ سکتی ہے۔ ہم سوئے ہوئے فٹ پاتھ میں بھی ہوں، گھر کے سین میں بھی سوئے ہوئے ہوں، تو کبھی سوچنا تیری کون حفاظت کرتا ہے؟ اللہ نے وہ فرشتے رکھے ہیں، وہ فرشتے تو سویا ہوا ہے وہ تیری حفاظت کر رہے ہیں۔ کوئی موذی جانور تیرے قریب نہیں آتا، تیرا کوئی کمال نہیں کہ تو بڑی نمازیں پڑھ کے سویا ہے، نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا فیض ہے۔ ان کے کلمے نے فرشتوں کی حفاظت تیرے لیے بنا دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سارے عقائد تھے جو میں نے مختصر بیان کیے۔ اب آگے
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان، اچھے عمل پر ثواب رکھنے پر ایمان، اور برے عمل کے کرنے کے بعد عذاب ملنے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ کہہ سکتے ہوں گے جناب سنات خانہ نہ سنائیے جی کہ جو مرضی کردے رہو، نبی جانے یا حشر جانے، جی ہے نا ہمارے نعت خان، وہ بے دریک کلام پڑھ جاتے ہیں جس میں قرآن و سنت کی مخالفت ہوتی ہے۔ جاننا اور ہے، ایمان رکھنا اور ہے۔ ہر اچھے عمل پر ایمان کہ ثواب ہوگا، ہر برے عمل پر عذاب، اس پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ معاف کرنا چاہے تو اسے کوئی پکڑنے والا نہیں، وہ معاف کر سکتا ہے۔ جتنا بھی کوئی خطا کار پاپی ہو، وہ سارے عیبوں کو مٹانا چاہے تو اس کی ایک نگاہ پاک سے بھی پہلے وہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ حساب لینا چاہے تو رائے کا بھی حساب لے سکتا ہے۔ وہ عذاب دینا چاہے تو اس کی مرضی، وہ معاف کرنا چاہے تو اس کی مرضی۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ برے عمل پر وہ عذاب بھی دے سکتا ہے، اچھے عمل پر وہ ثواب بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جیت سمت سے پاک ہے، یہ بھی عقیدہ، یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت سمت مکان کوٹھا محل نہیں ہے۔ میں نشاندہی کروں گا، ہم میں سے بعض بندوں میں یہ غلطی پائی جاتی، اکثر ہم کہتے ہیں اوپر والا دیکھ رہا ہے، اتلا جانے، کوئی بات کرتے ہوئے نا جھگڑے کی تو ہم یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ، یہ جو اشارہ ہے نا یہ وہ اللہ، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اگر وہ اللہ کہیں گے یا یہ کہیں گے اوپر والا جانے، اوپر والا دیکھ رہا ہے، اس سارے جملوں میں کتنی بڑی خرابی ہے۔ ہم نے ذات باری تعالیٰ کو کسی ایک سمت کے لیے متعین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کسی جہت میں متعین نہیں ہے، وہ کسی خاص جگہ پہ متعین ہے ہی نہیں کہ فلاں جو سمت ہے ادھر اللہ ہے، اس طرف نہیں۔ اگر کہا جائے کہ وہ اللہ ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اللہ آسمان پر ہے۔ اگر آسمان پر ہے تو زمین پر کون ہے؟ اگر زمین پر ہے تیرے دل میں کون ہے؟ سوچنا، وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ قرآن شریف کا 26واں پارہ آخری رکوع ہے۔ وہ آپ فرمائے وفی انفسکم افلا تبصرون، اور میں تیرے اندر موجود ہوں تو دیکھتا نہیں، میں تیرے اندر موجود ہوں تجھے نہیں معلوم۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تیری اشارت کے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جو یہاں ہے وہ وہاں کس طرح ہو گیا؟ پھر کس طرح ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ توحید کس طرح ہمیں سمجھ آئے گا کہ وہ کہاں، کس طرح، کدھر، کس جگہ پہ رہتا ہے؟ آؤ یہ جملہ اگر ہم نے بولا تو اس سے آج توبہ کرنی ہوگی کہ وہ اوپر والا جانے، یا اس کے لیے یوں اشارہ، یہ اشارے کی بات ہمارے لیے ہوگی، ہمارے مقررین اس کرسی پہ بیٹھنے والے انج کر دیں، انج اس طرح کرنے سے بیان کرنے والے کی ایمان کے میں بھی خرابی آ سکتی ہے، اور واہ واہ کرنے والے کے ایمان کا بھی ستیہ ناش ہو سکتا ہے۔